سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ توبہ شروع کر رکھی ہے، اور آج کے حالات کے اندر یہ جو اس وقت مسلمانوں کی تباہی کا منصوبہ، یہود و نصارہ دونوں، میں نصارہ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اگر ان کی قراردادیں سمجھ رہے ہوں جو امریکن کانگریس کر رہی ہے، کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم اسرائیل کی مدد کریں، اور وہ مسلمانوں کو مجبور کر دیں گے۔ بالآخر آپ دیکھیں گے یہ جو ان کے پیرو ہیں نا مسلم ورلڈ میں، جو خاص کر حکمران، ان کو لگ پتہ جائے گا جب وہ ان کے ساتھ وہ کچھ کریں گے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور کیونکہ امت ان تمام مسائل کو سمجھ سکتی تھی اگر اس کا قرآن و سنت سے کما حق کا تعلق ہوتا۔ اسی قرآن کے ذریعے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں میں وہ تحریک اٹھائی، عرب جہالت کی انتہا پہ تھے، اور اس قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی دونوں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے اس سے پوری دنیا کو اپنا پیغام دیا، اور کیسر و کسرا جیسی سلطنتوں کو شکست دے کے اور اسلامی نظام قائم کیا۔ ہم نے اسلامی نظام کو چھوڑا، ہمارے حکمرانوں نے طاغوت کی پیروی کی، قرآن و سنت کو چھوڑ دیا۔ ذلت اور پستی آپ کے سامنے ہے، مجھے اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج جتنا مسلمان ذلیل ہے، جتنا قسم پرسی کے عالم میں اپنی تمام ذرائع اور وسائل کے باوجود، یہ نہیں کہ اس کے پاس ذرائع اور وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی ایمانی طاقت نہیں ہے، اور ایمانی طاقت قرآن و سنت کو پڑھ کے سمجھ پہ اس پر عمل کرنے میں آتی ہے۔ تو لہٰذا آپ فلسطین کے بچوں میں دیکھیں کس طرح جذبہ جہاد ہے، اور آپ حکمرانوں کو دیکھیں کس طرح یہ طاغوت کے پاؤں میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو ہماری طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طاقت کو استعمال کر کے مجاہدین افغانستان نے امریکہ کو اتنا مجبور کیا کہ وہ ایسا بھاگا، ہم نے سنا تھا ماورا کے سر پر پاؤں رکھ کے بھاگنا، بالکل وہ امریکہ اسی طرح بھاگا ہے۔ یہ مثال بالکل ان پہ فٹ آتی ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں، سمجھیں آپ کہ قرآن کس طرح ہمیں کھول کھول کے ایسے جب واقعات اور حالات ہوں دنیا کے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جن لوگوں نے نہیں کیا ان کی ساری مثالیں قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ مثلا آج اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آیت 42 ہے، پیچھے تو آپ نے دیکھا پہلی آیت جو آپ نے سے 41، انفروا خفافا وثقالا، اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں نکلو، چاہے ہلکے ہو یا بھاری ہو، تمہارے پاس بوڑھے ہو کمزور ہو تمہیں نکلنا ہے۔ یہی ہے خفافا وثقالا، تمہارے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے، زیادتی ہے، نکلو۔ تم جو ہے معاشی طور پہ کسی کیفیت میں ہو، نکلو۔ تم معاشرتی اس لیے کہ یہ نہیں نکلو گے تو پھر نکلو گے تو اسی میں تمہاری کامیابی اور کامرانی ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان کس طرح مکی زندگی میں کمزور تھے اور کتنے طاقتور تھے مدنی زندگی میں۔ صحابہ کو دیکھیں،
وہ لوگ جو غلام ابن غلام تھے، حضرت ان کو دیکھیے، اپنا کالے حبشی، سیاہ حبشی تھے اور جائیدادوں کے مالک تھے جب اللہ کے دین کی سربلندی ہوئی تو لہذا حضرت بلال سر. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا انفروا خفافا وثقالا، کتنا عظیم حکم ہے ہمارے رب کا. اہل ایمان جب اس کو پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور منافق جب پڑھتے ہیں تو اس کی کیفیت آگے آ رہی ہے. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں سے. میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اور لکھوائی ہے آپ کو کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، ایمان لائے ثم لم یرتابو، پھر شک میں نہیں پڑے. یہ شک کس کس چیز کے بارے میں شک میں نہیں پڑے؟ جلدی بتائیں. انہوں نے یہ سمجھ لیا ایمان کا تقاضا ہے کہ قرآن و سنت کی ہر بات برحق ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. آج امت مسلمان اسی شک میں پڑی ہوئی ہے. پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے سود کو کیوں منع کیا ہے، نعوذ باللہ. او بھائی، اس کی سزائیں تو بھگت رہے ہو تمہاری نسلیں بھی بھگتیں گی آگے. پردے پر کیوں ساتر لباس کے لیے حکم دیا؟ کیوں فحاشی سے روکا؟ فحاشی نے دنیا کو آج بالکل چپٹ کر دیا. ہر بات اللہ رب العالمین کی، قرآن و سنت کی ہر بات برحق ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور جان اور مال سے جہاد اگلی شرط ہے ایمان کی. اسی آیت میں سورہ حجرات کی آیت 15 میں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس مال اور جان سے جہاد کرو گے تو تم سربلند رہو گے، اس سے جی چراؤ گے تم ذلت اور پستی سے دوچار ہو، جیسے آج دور حاضر میں ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھو، کاش تم اگر اس بات کو سمجھو تو پھر تم تاریخ پوری اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کی سنت دیکھ لو کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اللہ کے مسلم بن جاؤ. اچھا، یہ تو حکم تھا. اب آپ دیکھیں یہ کس کے لیے حکم ہے؟ کیونکہ جنگ تبوک کے لیے تیاری ہو رہی ہے. اب یہ جو آیات ہیں آگے 42 تا 70، یہ نازل ہوئی ہیں غزوہ تبوک کے بعد. بہت اچھی طرح سمجھیے. اور منافقین کو کس طرح ان کا نفسیاتی تجزیہ کیا ہے، کس طرح یہ بتایا ہے کہ ان کے منافقین کا طرز عمل کیا ہے. جب وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں بڑے غور سے سنیے. اور آج آپ دیکھ لیجئے، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، اپنے دولت پرستوں کو دیکھ لیجئے، دنیا پرستوں کو دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان ارضا قریبا، اگر یہ فائدے آسان سہل الحصول ہوتے، یعنی آسانی سے یہ فائدے مل جاتے. پہلی بات، وہ سفرن قاصدن، اور سفر جو ہے وہ ہلکا ہوتا. دوسری چیز، لیکن ہوا کیا نہ لاتبعوک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ جو منافق پیچھے رہ گئے ہیں نا جہاد میں تبوک کے معاملے میں، پھر یہ آپ کا ضرور ساتھ دیتے. اگر یہ دو چیزیں ہوتی منافق کے لیے. پہلی چیز کیا تھی؟ لو کان ارضن قریبن، کہ یہ جو فائدے تھے، یہ مال بڑا آسان ہوتا، یہ فوراً آپ کے ساتھ چل دیتا. اور دوسری بات، سفرن قاصدن، اور سفر بھی آسان ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ تبوک اتنا دور اور ملک کے اندر قحط کی کیفیت، ادھر کھجوروں کا پکا ہوا ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا. جو مومنوں نے جس آزمائش پہ عمل کیا اللہ تعالیٰ کے کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے، اس کے فائدے بھی پھر پناہ ہوئے. شاہ روم کا مقابلے پہ ہی نہیں آیا.
تو یہ اگر یہ صورت حال آسان ہونی تو منافق فٹافٹ، کیونکہ نعرے مارنے میں بڑے تیز ہیں، لیکن جب ان کو مسئلہ کیا تھا، مسئلہ تھا آگے سنیں کتنی آیت کھول کے، وَلَٰكِن بَعْضَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، مسئلہ کیا ہوا، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت ہی کھٹن ہو گیا، کہ اتنا لمبا سفر، یہ حالات، یہ گرمی، مقابلہ بھی شاہ روم سے تو یہ چیزیں تھیں جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اشقہ، کہ معاملہ جو تھا وہ ان کے لیے بڑا کھٹن ہو گیا۔ اچھا یہ دیکھیں کتنی، ذرا غور سے سمجھتے جائیے، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کیا، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہمارے، قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہم چل سکتے تو تمہارے ساتھ ضرور چلتے۔ بہانے دیکھیں آپ کہ ہماری مجبوریاں تھیں، نعوذ باللہ۔ بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو آپ کو نفیر عام ہے، کسی کی کوئی مجبوری اللہ قبول نہیں کرے گا، ہاں اللہ اگر وہ بالکل ہی معذور ہو تو وہ الگ بات ہے۔ تو یہ اس طرح کے کہ اگر ہم چل سکتے، ہم میں طاقت ہو، ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے۔ یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ بلنا یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ جن کا رویہ ہے اس میں ان کے لیے ہلاکت ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ہے فہم قرآن کے، قرآن کا مفہوم سمجھیے ٹھیک ٹھیک۔ سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تو کیوں نہ باہر نکلیں، نکلنا پڑے گا یہ ان کی سنت پوری کرنے کے لیے۔ یہ جھوٹی قسمیں کھا کر گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ سر جی دنیاوی مفاد کی خاطر وہ آخرت کو اپنی نگاہوں سے جو ہے وہ اوجھل کیے ہوئے تھے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یخلقون انفسہم، اگر وہ نہیں نکلتے تو پھر ان کے لیے ہلاکت ہی ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بالکل باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، یہ صحیح ہے، ایمان کی نشانی بھی بتائی گئی ہے پچھلی آیتوں میں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب بھی امت فرائض سے غفلت برتے گی، یہ فرض تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں، آپ کو نکلنا ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ اہل استطاعت کے لیے، فرائض سے فرار جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ اب یہ ایک فرض تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہ نکلنا چاہیے تھا، ان کو نفیر عام تھی، ان کو نکلنا چاہیے تھا، لیکن یہ وہی قوم کرتی ہے جو پورے فرائض سے غافل ہوتی ہے، پھر اس فرض کو بھی وہ ادا نہیں کرتی۔ پوری طرح بات کو سمجھیں، فرائض سے غفلت ہلاکت ہے۔ آج مسلمان امت اس لیے ہلاک ہو رہی ہے، نہ ہمیں نمازوں کی پرواہ، نہ رمضان کی پرواہ۔ آپ کا اس حال میں لاہور میں وہ گورنر صاحب جو ہیں وہ کنجروں کو نچا رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بچے بوڑھے بزرگ، ایک ایک دن کے بچے قتل ہو رہے ہیں۔ سر ادھر سعودیہ میں بھی میوزک شو ہو رہا ہے۔ آپ ذرا مجھے بات کرنے دیا کریں نا، بیچ میں انٹرفیئر نہ کیا کریں خدا کے لیے۔ میں بالکل یہی بات آگے کہنے والا تھا، لیکن آپ بات کو جب تسلسل تو سننے والا کا بھی جو ہے وہ، اس لیے ذرا رکا کریں، جب میں نہ کہوں تو پھر بتائیں۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ دو بڑے ملک اسلام کے نام پر مالا جپنے والے، یہ حال پاکستان کا ہے، اور سعودی عرب میں اتنا بڑا کنسرٹ ریاض میں ہو رہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ ہے وہ مشکلیں جو امت کو درپیش ہیں، یہ ہے فرائض سے غفلت، یہ ہے ہلاکت۔ ہلاکت کیا ہے؟ اتنی غیرت نہیں ہے ان کو، آپ ذرا اس کی قراردادیں دیکھیں نا امریکہ کے کانگریس کی۔ کل ایک یہودی کہہ رہا ہے، میرے پاس ابھی ویڈیو ہے، وہ کہتا ہے، نہیں عیسائی کانگریس کا بندہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عورت مسلمان تنہا، اس نے جو کہا ہے وہ کاش آپ نے سنا ہو، کہ اس نے کہا کہ یہ بڑی بربریت ہے کہ اس طرح بچوں، مریضوں، عورتوں کا قتل، اسپتالوں میں بمباری، تو اس نے کہا شرم آنی چاہیے ان کو، کانگریس مین کو۔
وہیں آج ایک عیسائی کا بیان ہے جو اس کا ممبر ہے، وہ کہتا ہے کہ سنیں یہ ہمارے لیے کتنی غیرت کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اسرائیل کی مدد کرنی ہے، لہٰذا اس پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں سب امریکہ کی کو ہر چیز ان کی ڈسپوزل پہ رکھ دینی چاہیے۔ اور وہ حالانکہ بائبل میں بالکل نہیں لکھا ہوا، بائبل کو انہوں نے مانا ہی نہیں تھا یہودیوں نے، نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں وہ پیش تھے، لیکن یہ ان کی بغیرتی دیکھیں، ان کو کس طرح انہوں نے بالکل سلا دیا ہے یہودیوں نے عیسائیوں کو۔ وہ کہتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے لہذا آئے ہم ہیلپ کریں۔ قرآن میں لکھا ہوا جو نہ بائبل اتھینٹک ہے نہ تورات اتھینٹک ہے، انہوں نے بدل دیا ہے، اور ان کے یہ رویے بتا رہے ہیں جو باتیں کر رہا ہے۔ آپ کو قرآن اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے آپ کے ہاتھوں میں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت بالکل ایسی ریکارڈڈ کہ جس میں کسی شک و شبہ کا گنجائش ہی نہیں ہے۔ سیاستہ آپ کے پاس ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جنگ کا احوال آپ کے پاس ہیں، میں نے سارے لکھوائے ہیں، آپ کو بھیجے ہیں آپ کو۔ تو وہاں سے اگر ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ قرآن نے کیا کہا اور ہمیں کیا کرنا ہے، تو پھر ہم مسلمان کون سے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں نا پہلے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اطاعت کا حق ادا کرے جو قرآن و سنت میں ہے۔ مسلم انتہائی فرما بردار، اپنے رب کی نافرمانی نہ کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کتنے پیارے تبصرے اور رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو منافقین ہیں ان کا طرز عمل، پھر سنیے پوری آیت کا ترجمہ اور پھر کوئی سوال ہو کامنٹ کیجئے کہ یہ کب آپ کا اتباع کرتے؟ لو کان ارضن قریباً، اگر یہ جو جنگ کے فائدے ہیں نا، مسلم مال غنیمت ہے اور دیگر جو بھی فائدے ہیں، اگر یہ آسان ہوتے، نمبر ایک وَسَفْرًا قَاصِدًا، اور سفر بھی بالکل آسان ہوتا، لَاتَّبَعُوكَ، تو یہ ضرور آپ کی اتباع کرتے۔ یہ منافقوں کا بتایا کہ بس ہلا گلہ کرنے میں شیر ہیں، لیکن جب صحیح جہاد اور قتال کا مارکا ہو تو پھر یہ وہاں سے بھاگتے ہیں، فرار حاصل کرتے ہیں۔ آگے لکھ دیا لیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ ان کے لیے تو یہ راستہ بہت کھٹن ہو گیا۔ اب ذرا پورا تبوک کا فاصلہ کئی 100 میل، اور حالات، گرمی کا موسم، قحط، اور ادھر کھجوریں پکی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اسلام کے لیے جب امن کی حالت ہو نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو قسمیں کھا کے کہتے ہیں سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا، اگر ہمارے اندر طاقت اور استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ چیز ان کے اپنی ہلاکت کا باعث ہے۔ فرائض سے فرار، پورا لکھیں، فرائض سے فرار جو ہے وہ در حقیقت ہلاکت کا راستہ ہے۔ واللہ یعلم واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ خوب جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ اب ذرا نوٹ فرمائیں، مسئلہ تو کیا ہے؟ مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی، جب حساب و کتاب دینا ہوگا، ہمارا اس اللہ سے معاملہ ہے جو دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ میں اور آپ کتنے جھوٹے اور سچے ہیں یہ رب کو سب سے زیادہ بہتر پتہ ہے، کیونکہ دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے وہ واقف ہے۔ تو دیکھا آپ نے قرآن نے کس طرح بتایا کہ ہلاکت ہے کس میں؟ فرائض کی ادائیگی نہ کرنے میں۔ آج آپ اپنے حالات کو دیکھ لیں، اپنی پوری صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہم نے فرائض سے فرار حاصل کیا ہوا ہے، مسجدیں ویران،
حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے. تو جب یہ صورتحال ہو تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے عزت سے سرفراز کرے؟ اگر آپ نوٹ فرمائیں نا تو یہود کی یہی حالت تھی جو آج ہماری ہے. جب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب، اور 143 آیت بیچ کی آیت ہے 286 کو بھی فرمایا کہ اب امامت میں نے تمہیں معزول کر دیا یہود، اور اب یہ میں نے امانت سپرد کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے. اور وہ کیا تھی؟ فریضہ شہادت علی الناس، کہ ہم نے اب لوگوں کے سامنے اپنے علم، اپنے عمل، اپنی استقامت سے ثابت کرنا ہے کہ اللہ کا دین برحق ہے. جس ڈیوٹی پر تھے ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. آج ہم، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے طاغوت کی پیروی نہ کرنا، بار بار. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے. پہلے طاغوت کا انکار، ہم نے تو طاغوت کا اقرار کر کے اور نعوذ باللہ اللہ کا انکار کر رکھا ہے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس قوم کو اللہ کبھی بھی، یہود کا حال آپ کے سامنے ہے، انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ نے ان کو پوری سورہ بقرہ کا نصف آدھا پڑھ لیں، ایک چارج شیٹ ہے ان کے خلاف. دعوت بھی ہے ان کو کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تم ایمان لے آؤ. لیکن اس چارج شیٹ کو پڑھیں اور آج ہم اپنے حال کو دیکھ لیں، آپ بالکل کلیئر ہو جائیں گے کہ ہم یہود سے بھی بدتر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ یہود کے ہاتھوں ہمیں ذلیل کرا رہا ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل گیا خشکی اور تری دونوں میں، بحر و بر میں. کیوں؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. بما کسبت اید الناس. کہاں غزہ میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. کہاں لاہور اور کہاں وہاں ریاض میں میلے ٹھیلے ہوئے. تو اللہ کی رحمت کے ہم مستحق ہیں یا اس کی لعنت کے؟ سوچیں قرآن کس طرح سوچنے پر مجبور کرتا ہے. آیت 42 کے بارے میں کوئی سوال، کوئی کامنٹس ہوں؟ سر جی میں ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ لقاتبون ذرا جھوٹ کو ایکسپلین کر دیں. سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھنا ہے عذاب علیم بما کانوا یکذبون، تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کیونکہ ہماری قوم، بلکہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ جھوٹ کی اس کا سہارا لیتے ہیں ہر بات میں. نہیں صرف جھوٹ نہیں. کاذبون کا مطلب ہے تکذیب کرنے والے. تکذیب کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کو عملاً بھی جھٹلانا اور فعلاً. یعنی آج آپ یکذبون کا مطلب وہ آپ صرف جھوٹ مت سمجھیں. آپ یہ دیکھیں آپ کے ٹی وی، ریڈیو، پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا پہ جتنے پروگرام آ رہے ہیں وہ دین کو کے خلاف ہیں یا نہیں؟ مجھے جواب دیجیے. جی بالکل سر ہے. یہ ہے تکذیب. نمبر 2، ہمارے ملک میں جتنے قوانین ہیں، عدالتوں کے ہوں اور حکومت کے ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، وہ سارے کے سارے طاغوت کے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہیں، قرآن و سنت والے ہیں؟ جی طاغوتی ہے، طاغوتی. یہ ہے تکذیب. سر کسی نے کہہ دیا تھا کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، جو اسلامی سزائیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کے بارے میں. یہ آپ کے حکمرانوں نے کہا ہے. جی بالکل. تو گزارش یہ ہے کہ کاذبون یہ صرف جھوٹ بولنا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے جھوٹ بولا آپ نے اپنی مصلحت کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. یہ ہیں وہ کاذبون جن کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں بہت تباہ کن ہوگا. سر جی اگر یہ دیکھا جائے تو پیچھے انہوں نے اپنے وہ ایپ چھپانے کے لیے جھوٹ بولے تھے نا،
کہ ہمارا فلاں مسئلہ ہو گیا تھا فلاں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انہوں نے بہت بڑا ایشو بنا کے پیش کیا. میں اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں ہر قسم کے اوپر سے لے کے نیچے لیول تک جو جھوٹ کی تھوڑی بہت جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہمیں بتائیں، تاکہ ہمارے اندر سے، ہمارے بچوں کے اندر سے جو ہم نے بہت انکلکیٹ کر دیا ان کے اندر جھوٹ کو، وہ نکلے. گزارش یہ ہے کہ اب میں صرف جھوٹ تکذیب بڑا براڈر سینس میں ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ تکذیب حق کو جھٹلانا ہے، اور حق ایبسولوٹ کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. اس کو جھٹلانے میں ہماری حکومتیں مسلمان نام و نہاد مسلمان حکومتیں اس کو جھٹلانے میں کوئی کمی نہیں کر رہی. تو جی بات سر، کو ٹھیک. براڈر سینس میں سمجھیں، پھر یہ چھوٹی باتیں جو ہیں وہ آپ کو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائیں گی. اب آپ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 43 پر. اچھا، یہاں اس کو آیت کو پڑھنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے کریم النفس انسان تھے، رحمت للعالمین تھے نا. وہ لوگوں کی بات سن کے اور وہ اپنی اس صفت کی وجہ سے، کریم النفسی کی وجہ سے، وہ انہوں نے ان کا اجازت دے دی، انہوں نے اپنوں کو بہانے بنائے انہوں نے. اب اللہ نے اس پہ گرفت کی ہے، اور گرفت کر کے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر نبی کو دیکھیں تو ان کی اصلاح فرما دیتے ہیں. جب ان سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو بالکل اسی حوالے سے اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عفا اللہ عنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. کیوں؟ لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. لما اذنت لهم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ کس کو؟ وہ جو آ کے آپ کے پاس بہانے تراشتے تھے کہ ہماری یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، اس لیے ہم تبوک نہیں جا سکتے. آپ نے کیوں ان کی بہانے قبول کیے؟ ہاں، اور آپ تو انتظار کرتے حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پہ واضح ہو جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. عذرات تو انہی کے تھے نا جن کے معذور تھے، یا وہ عذر جو آئے لوگ بڑے جوش و جذبے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب اور مزید سواریوں کا بندوبست نہیں کر سکتا، تو آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے روتے ہوئے دیکھے گئے کہ ان کو سخت صدمہ تھا. تو یہ سچے ہیں. یہ جو جھوٹے بہانے واپسی پر آپ کو سنا رہے ہیں کہ ہم تو چلتے لیکن یہ تھا وہ تھا، قرآن نے بتا دیا اگر آسانی ہوتی، مال غنیمت کا حصول آسان ہوتا تو فٹافٹ آپ کے ساتھ چلتے. دھوپ تو بہت دور تھا، بڑی گرمی تھی، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے آپ کو قبول نہیں کرنے چاہیے تھے، اور جب تک یہ واضح طور پر ثابت نہ ہو جاتا. وَتَعْلَمَ الْكَاذِبُونَ، کاذبین، اور آپ کو علم ہو جاتا کہ یہ جھوٹے ہیں، تو اس وقت تک آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما دی کہ اتنی کریم نفسی کہ آپ کو یہ دھوکے دیں، جھوٹے بہانے بنائیں اور آپ ان کو اجازت دے دیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے اس آیت کا مفہوم. اب اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کیجیے. اور ایک بات سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ بشریت کے تقاضے کہ اگر کسی نبی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ بر وقت اس کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتا ہے تاکہ لوگوں کی صحیح رہنمائی ہو. یہ ہے اس کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما دی. سر یہ جو یہاں پر آیت نمبر 42 میں یہلکونا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا یہ ہلاکت اس وجہ سے کہ غزوہ تبوک میں پہلی مرتبہ اس کو فرض کیا گیا تھا جہاد کو، کیونکہ اس سے پہلے جو غزوات میں اس میں تو مسلمانوں کو مطلب رغبت دلائی گئی تھی، موٹیویٹ کیا گیا تھا، تو یہاں پر یہ فرض کیا گیا جہاد. میڈم یہ بات نہیں ہے، یہ ایک جنرل آرڈر ہے. اس وقت اسپیسیفکلی غزوہ تبوک کے بارے میں ہے. یہ منافق کر چکے ہیں. غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو واپس لے کے آ گیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا.
ذرا اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کو پڑھیں. میں نے سارے پرنٹس بھیج دیے ہیں آپ کو ان جنگوں کے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ غزوہ احد میں ہاتھ ہو چکا ہے منافقین والوں کے ذریعے. اور کوئی سوال آیت 42 کے بارے میں، 41 کے بارے میں؟ اب سنیں، اب مطلوب السلام رویہ علیکم. کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، یہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے فرائض حق ادا کر دیا، نہ والدین کا ہمیں حق آتا، نہ اولاد کا آتا. تو یہ جو فرائض میں یہ تمام چیزیں شامل نہیں ہیں؟ بالکل اس کو ہیں، ایکسپلین کریں بالکل ذرا. ہیں. ہاں دیکھیں، فرائض وہ اعمال ہیں جن کو نہ کرنے کے نتیجے میں انسان جہنم میں جائے گا، جن میں جہنم کی وعید ہے. وہ جو ہیں وہ اعمال برے اعمال ہیں، وہ فرائض کی نافرمانی کی وجہ سے ہیں، اور اسی میں ہلاکت ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، بزرگوں کے نہیں کرتے، تو اسے معاشرتی برائیاں کتنی فروغ پاتی ہیں. وہ ہلاکت کو طرف نہیں لے کے جاتی. معاشرہ پورے کا پورا، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، والدین پاکستان میں مر رہے ہیں اور اولاد وہاں پڑھا کے عیاشیاں کر رہی ہے یورپ اور امریکہ میں. معاشرہ کس تباہی سے دوچار ہے. تو لہذا ہر فرض جس پر عمل نہ کیا جائے وہ انسان کی ذات، اس کے باقی تمام انسانوں کے لیے بڑا مہلک ثابت ہوتا ہے. اب آ جائیے آیت 44 پر. سبحان اللہ. ذرا دیکھیں، یہ کمپیریزن ہے. اس میں اس آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر. جو لوگ اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ سے کبھی بھی اجازت نہیں مانگیں گے. وہ کبھی بھی اپنے آپ سے درخواست نہیں کریں کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم پیچھے بیٹھے رہیں جبکہ نفیر عام ہو جائے. تو اہل ایمان یہ کام کر ہی نہیں سکتے. اچھا کیوں نہیں یار اہل ایمان یہ کام کیوں نہیں کر سکتے کہ اللہ جب جہاد نفیر عام ہو تو وہ گھر نہیں بیٹھ سکتے؟ کیوں؟ سر جی ان کی تو تمنا ہوتی ہے کہ ہم جہاد میں جائیں اور اللہ کے راستے میں مارے جائیں، کیونکہ اس کے بعد یوم ان کے لیے آخرت تو یقین ہے. میں نے آپ سے کہا ہے، آیت حجرات کی آیت 15 کو پکڑیں، اس لیے کہ ثم لم یرتابوا، نہ شک کیا، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور انہوں نے جہاد کیا. یہ ان کی ایمان کا پہلا تقاضا ہے کہ ایمان کے بعد اگر جہاد اور قتال کا موقع ہو تو اس میں فوراً اپنا رول ادا کریں. آگے لکھا ہے کہ وہ لوگ، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر. وہ لوگ ہرگز آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے، بہانے نہیں لگائیں گے ہم جنگ میں نہیں جا سکتے. کون؟ جو اللہ پر اور اللہ تعالیٰ پر اور آپ میں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. این یجاہدوا باموالکم واموالہم وانفسہم، کہ وہ اپنے مالوں اور جان سے جہاد نہ کریں. یہ تو مومن کا خاصہ ہے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. اگر یہ نہیں کرتا تو اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے. قرآن کتنا کھول کے بیان کرتا ہے اور ہم بس آسانی سے ادھر سے ادھر موڑ دیتے ہیں. واللہ علیم بالمتقین. اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جانتا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے. اس کو پتہ ہے یہ بہانے لگا رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. اور یہ متقین یہاں کیوں آیا ہے؟ متقین کا مطلب صحیح بتائیے آیت کے اندر رہ کر. سر یؤمنون باللہ اور جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور انفسہم، یہ لوگ متقین وہ ہیں. اہل ایمان متقین ہیں جو جان اور مال کے ساتھ جہاد کریں. تو تقوی صرف یہی نہیں ہے
کہ بس اس کی آسان سی ڈیفینیشن کر کے ہم اپنے آپ کو کہیں ہم بڑے متقی ہیں. جب نفیر عام ہو، جہاد و قتال کا مطالبہ ہو، تو متقی وہ ہے جو اس مطالبے پر حاضری دے، لبیک کہے. ذرا آج آپ فلسطین کی حالت دیکھیں اور ہم اپنے آپ کا اپنا جائزہ لیں، مسلمان امتوں کا لیں، حکمرانوں کا لیں، پھر آپ کو یہ بڑی بات کلیئر ہو جائے گی. اچھا، اس آیت میں جو کمال کی بات ہے نا، وہ مومنون اور منافقین کے درمیان فرق واضح ہو گیا. پیچھے دونوں آیتوں میں منافقین کی صورتحال تھی، اور یہاں اس آیت میں مومنین کا طرز عمل کیا ہوگا. آپ قرآن کمپیریزن اور کانٹراسٹ، تقابل اور موازنہ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ ہم اس میں اپنی شکل دیکھ لیں. قرآن جب بھی ہم پڑھیں تو قرآن ہم سے مخاطب ہے. میں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، اس وقت قرآن ہم سب سے مخاطب ہے. اور پھر دیکھیں آیت 45 میں اللہ تعالیٰ کھول کے بتاتے ہیں، انما یستاذنک الذین، بے شک آپ سے تو وہی لوگ اجازتیں مانگتے ہیں جہاد سے پیچھے رہنے کے، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ تو آخرت، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. جو جہاد سے اس قدر جی چراتا ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق وہ مومن نہیں ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دلوں میں شک ہے. سورہ حجرات کی 15 میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ کیا بتایا سچے مومن؟ لم یرتابو، لم یرتاب. اب مزہ آتا ہے نا یہ پڑھ کے کہ وہ ہرگز کسی شک میں نہیں پڑے، کہ قرآن و سنت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، یہ برحق ہے، اور آدمی اسی پر عمل کرتا ہے جو برحق ہو، ایبسولوٹ ٹروتھ ہو. اس لیے کتنا کلیئر ہے یہاں پر، وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں شک ہے. تو جس کے دل میں شک ہے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ قرآن و سنت نعوذ باللہ یہ جو ہیں، یہ ان میں گڑبڑ ہے، نعوذ باللہ ان کے احکامات سے پہلو دہی کرنی چاہیے، وہ ہے مومن؟ اور پھر کیا بات کہی ہے قرآن نے، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ اپنے شک میں ہی متردد ہو رہے ہیں. یہ مترددون کا مطلب کیا ہے بھلا؟ سر ایمان اور کفر کے بیچ میں. ایگزیکٹلی. لیکن اور اگر اس کو کھولیں نا، تو ان کا شک و شبہ یہ ہے کہ جب مال غنیمت ملتا ہے دوڑ کے لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب تبوک جیسا کھٹن مرحلہ ہوتا ہے تو پھر بہانے تراشنے شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے تردد میں ہونا، کہ آسانیوں میں تو آگے بڑھ کے باتیں بنانا، اور جب مشکلات آ جائیں، اللہ کی طرف سے امتحان آ جائے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، جیسے تبوک میں مسلمانوں کو آئی، تو یہ منافقین کا رویہ کتنا کھول کے بتا دیا. اور آج کتنا حسب حال ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں، بالکل کلیئر کٹ ہمیں پکچر بنتی ہے. تو اگر انسان بڑے غور سے سنیے، اسلام پر مطمئن نہ ہو بلکہ شک میں مبتلا ہو، دل کی یہ کیفیت ایمان کے منافی ہے. اور جس کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے وہ اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ڈاواں ڈول رہتا ہے، کیونکہ جب آدمی کو دین کی حقانیت پر یقین نہیں ہوتا تو وہ اس کے لیے تن من دھن کی بازی نہیں لگاتا. دیکھیں صحابہ اور صحابیات کو پتہ تھا کہ تن من دھن کی بازی لگائیں گے تو جنت ملے گی، جنت اتنی سستی نہیں ہے.
آپ کو حیرت ہوگی کہ کاش آپ اس کی فضیلتیں دیکھیں شہادت کی، کہ مومن کا شہید ہونے کے بعد جو اگر پہلا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو مکے میں شہید ہوئیں حضرت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی زبان پہ کیا جاری تھا جبکہ نیزہ ان کے پیٹ میں تھا لگا ہوا؟ کیا کہہ رہی تھیں؟ فزت بربک، یہ یاد ہونا چاہیے، فز، میں کامیاب ہو رب کعبہ کی قسم۔ بندہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا حال کیا تڑپ رہی ہے، لیکن زبان سے جنت دیکھ رہی ہے، جنت کے نظارے منظر دیکھ رہی ہے، اپنا مقام وہاں دیکھ رہی ہے، کہتی ہے فز تو بے رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، رب کعبہ گواہ ہے۔ ذرا نوٹ تو کریں، شہادت کا ملنا کسی کی انتہائی خوش قسمتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی اس شہادت کی موت کی خود تمنا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیے حدیث میں ہے کہ مومن جب تک اس شہادت کی تمنا نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ میں شہید کا حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ کوئی سوال جو آیت 45 میں پھر پڑھ دیتا ہوں، انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسے لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یعنی یقین رکھتے ہوں، وہ آپ سے ہرگز اجازت نہیں مانگیں گے کہ ہم پیچھے بیٹھے رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جائیں۔ تو ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہی نفاق ہے، یاد رکھیں۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اور وہ اپنے شک میں متردد ہو رہے ہیں۔ متردد کیا؟ جب فائدے ملتے ہیں ایزیلی تو بڑے خوش ہوتے ہیں اسلام سے، جب ان کو اللہ کے رسول دعوت دیتے ہیں کہ آؤ چلیں ذرا کافروں کا مقابلہ کریں، شاہ روم کا مقابلہ کریں تبوک میں، تو پھر سخت حالات میں یہ جو ہے ان کو شک و شبہ ہو جاتی ہے۔ پتہ ہے دوسری جگہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں جب کبھی مسلمانوں کو کوئی بزن پہنچتا ہے نا جنگ میں، کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے اپنے آپ کو، بڑے عقل مند ہیں، نعوذ باللہ، ہم بڑے عقل مند ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیا، حالانکہ وہ ہلاکت، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا۔ اچھا، اگر کوئی بات نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں آیت 46 پر۔ سر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 20 میں بھی یہ ہے نا کہ کلما دعا لہم مشوا فیہ واذا اسلم علیہم قاموا، یعنی آسانیاں ملتی ہیں تو چل پڑتے ہیں، تو مشکل آئے تو رک جاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ اگر آپ ان ساری آیات کو جمع کر لینا، مثلا سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے ان کے کردار کے بارے میں، سورہ المائدہ میں ہے، اور پھر آپ کو یہ سورہ احزاب میں ملے گا، جنگ احزاب میں ان کے کیا رویے رہے، یہ سب چیزیں اگر آپ سامنے رکھ کے پڑھیں نا تو بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ان کا طرز عمل ہے منافقین کا ہر معاملے میں۔ اور یہ جو آیت آپ نے سورہ بقرہ کی پڑھی ہے، یہ اس کا سب کا خلاصہ ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں آیت 46۔ لو ارادو، اگر ان کا کوئی، لو اراد الخروج، اگر ان کا کوئی جنگ پر نکلنے کا کوئی ارادہ ہوتا، لَعَدُوٌّ لَهُ عُدَّ، تو یہ اس کی تیاری کرتے۔ اب آپ کو پتہ ہے جو منافقوں کو چھوڑ دیجئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ تو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے تھے اور ایک شارٹ نوٹس پہ تیار ہو جاتے تھے۔ یہ جو تھے، یہ متردد جو تھے، یہ جو منافق تھے، تو یہ انہوں نے کبھی تیاری نہیں کی،
یہ تو دیکھتے تھے موقع ہے تو آسان ہے تو نعرہ لگا کے ساتھ مل جاؤ، نہیں ہے تو بہانے لگا دو. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ أَنْبَعَثَهُمْ. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ آیا. یہاں ایک بڑی نکتے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں آیا. نکتے کی بات بلا کیا ہے اس میں؟ جلدی بتائیے. سر اللہ نے ان کے مہر لگا دی کہ یہ اٹھے ہی نہ اور نہ اللہ کا کیا آپ ایسی بات سر ان کو کرتے اللہ ہیں نے نا؟ توفیق دی اور وہ اس چیز پہ اقرار ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ تو ان کے لیے ذلت کی بات تھی کہ اللہ نے اس کام کی تو اس اتنے بڑے اجر کی توفیق سے محروم کر دیا. یاری کے بغیر اٹھے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی. اللہ کی توفیق مشروط ہے. یہ بات سمجھیں، بات یہاں جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق مشروط ہے ہماری نیت، ارادے اور ایمانی کیفیت پر. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. وہ متردد تھے، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی. اور ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ وہ بالکل تیار تھے، وہ گھر کا سارا سامان لے کے پہنچ گئے اور یہ بہانے کرتے رہ گئے. تو یہ جو توفیق ہے نا کہ اللہ نے ان کو اٹھنے کی توفیق ہی نہ دی، یہ توفیق مشروط ہے آپ کے عزم، ارادے اور دین پر جم کے کام کرنے کے. جب وہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں صحابہ کو، بوڑھے ہیں وہاں پھر بھی کہتے ہیں میں نے جہاد پہ جانا ہے کیونکہ شہادت ہوگی تو بڑے مرتبے ہوں گے. یہ ایمان ہے جو انسان کو ان چیزوں کی ترغیب دیتا ہے. جب وہ اس ترغیب پہ ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ کی توفیق آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے. قرآن نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے، وَإِن تَنْصُرُ اللَّهَ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اللہ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کی مدد کے لیے آپ تیار ہیں، آپ نے اس لیول کی تیاری کر لی ہے. ان تنصر اللہ کا مطلب یہ ہے ینصرکم، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہیں توفیق دے گا، تمہیں فتح دے گا، سب کچھ دے گا. آپ سارے اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اسلام دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں، جنگیں دیکھ لیں، 70 غزوات اور سرایا، ذرا سوچیں تو صحیح. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب کے وعدے کتنے سچے ہیں، ذرا غور تو کیجئے. کاش ہمارا ایمان قرآن و سنت سے سیراب ہو، کاش ان واقعات کو ہم سمجھیں، اس ایمان کے نتیجے میں ان کو کیا کامیابیاں ملی. لو ارادو، اگر وہ ارادہ کرتے، اگر اس کے لیے تیاری کرتے، کس کے لیے؟ الخروج، کہ وہ نکلیں گے اس کے لیے، تبوک کے لیے. لَعُدُّوا لَهُمْ، لَعَدُّوا لَهُمْ، تو وہ اس کے لیے تیاری کرتے، عدتاً، خوب اچھی طرح تیاری کرنا. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ أَنْبَعَثَهُمْ، لیکن ان کا یہ رویہ اللہ کو بہت سخت ناپسند آیا کہ انہوں نے بہانے بنائے اور اس کے لیے انہوں نے گھڑے چیزیں. فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے رہ گئے، وہ اس سے کوئی بڑی بدبختی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی لعنت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی ہے؟ یہ تھا ان کا مسئلہ، اور یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. ان آیات کو پڑھیے، یہ قرآن ہماری ہر قسم کے حالات میں رہنمائی کے لیے آیا ہے. اور اگلی آیت ہے 47، اگر اس میں کوئی آپ کا سوال نہیں ہے. لو خرجو، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تدبیریں دیکھیں، شانیں دیکھیں. لو خرجو، اگر یہ فرض مال نکلتے بھی، فیکم، آپ کے ساتھ نکلتے، ما زادوہم الا خبالا، تو یہ سوائے اس کے خرابی کے کسی اور چیز میں اضافہ نہ کرتے. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی یہی ہے کہ یہ بیٹھے رہیں، کیونکہ یہ جائیں گے تو اور فتنے کھڑے کریں گے. جب فتنے کھڑیں گے
دشمن سامنے ہوگا. یہ فتنے نہیں ہیں جو لاہور میں کنسرٹ ہو رہا ہے, یہ فتنے نہیں ہیں جو وہاں ریاض میں کنسرٹ ہو رہا ہے. تو اگر یہ وہاں جاتے غزہ میں تو یہ اور مصیبتیں آپ کے لیے کھڑے کرتے. اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو تاریخ سے. اس کی مثال جو ہے وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی عین لڑائی فوجیں سامنے ہیں اور 300 آدمی لے کے چلا گیا. یہ ہے وہ خرابی جو اس نے جنگ میں پیدا کی. یہ ہیں وہ خرابیاں جو جنگ میں پیدا کرتے ہیں. تاریخ حاضر میں بھی آپ یہ مثالیں دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لو خرجوا فیکم, اگر یہ آپ کے ساتھ نکلتے ما زادوکم الا خبالا, تو یہ سوائے آپ کی خرابی کے حوالے سے کچھ کی اور چیز میں اضافہ نہ کرتے. ولا اوزعوا خلالکم, اور وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے, وہ مشکلات اور فتنے کھڑے کرتے. یبغونکم الفتنہ, اور تمہارے گروہ کا یہ حال ہے کہ ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں. کون سے لوگ موجود ہیں؟ فیکم سماعون لہم, جو ان کی طرف سے آتے ہیں, آپ ان کو خبریں دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے سنتے ہیں. یعنی وہ جاسوس ہیں ان کے. سماعون کا مطلب ہے جاسوس ہیں ان کے. تو اس لیے اگر یہ نہ جائیں آپ کے ساتھ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ توفیق نہیں ملی تاکہ یہ آپ کے لیے وہاں مشکلات کا سبب نہ بنے, آزمائشوں کا سبب نہ بنے. سر جی یہاں پر یہ جو بات کی گئی ہے, یہ منافقین کو کہا گیا نا کہ نہیں نکلتے, تو یہ وہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جو بیچارے بھولے بھالے تھے, سادہ لوگ مسلمان تھے. تو ایسے منافقین کی شرانگیزیوں کی وجہ سے وہ اپنی سادگی اور بھولے پن کی وجہ سے منافقین کی شرانگیزیوں کا شکار ہو جاتے. اس طرف شاید اشارہ ہے, پلیز دیکھ دیکھیں یہ جاتے تو ان بھولے بھالے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, ان کو گمراہ کرتے, ان کو ڈی مورلائز کرتے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ جتنا دیکھیں جو بھولا بھالا سچے ایمان والا ہے وہ نکلتا ہے تو اس کو اگر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت, آپ کے احکامات, مسلمان حکمرانوں کی قربانیاں ان کو اور آگے بڑھاتی ہیں. لیکن اگر یہ وہاں موجود ہوں منافق تو ان لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں, ان کو ڈی مورلائز کر سکتے ہیں, ان کو ڈی موٹیویٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے اس کا مطلب. جی ٹھیک ہے سر. اچھا, تو وَأَوْزِعُوا خِلَالَكُمْ, اور وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے. یبغونکم الفتنہ, یہ تو آپ کے لیے آزمائش کا باعث بنتے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ, اور تمہارے اندر تمہارے درمیان ان کے جاسوس موجود ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ ظَالِمِينَ, اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے ظالموں کو. دیکھیں نا, یہ مومنوں کو جب پتہ ہو نا اگر کہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا, اور وہ ہمارے بھی اور ان ظالموں کو, ان منافقین کے چالوں کو خوب سمجھتا ہے, وہ ہمیں بچائے گا. ہم اپنی طرف سے ضرور وہ ساری کر لیں چیزیں جو ہمیں ان کے شر سے محفوظ رہیں, اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں. اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے, اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے, اللہ ان کی چالوں کو سمجھتا ہے. اور واللہ خیر الماکرین, سب سے بہترین تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہے. تو مومن اپنی جان اور مال اللہ کے حوالے کر کے, اور عقل کو جو اللہ نے دی ہے اس کا استعمال کر کے, لیکن سب سے زیادہ توکل اس کو اپنے رب پہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ, اور وہ کامیاب ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کامیاب ہوئے, جیسے آپ کے پڑوس میں مجاہدین افغان کامیاب ہوئے. یہ سارے مرے ہوئے ہیں, ان کے وراثت نامے. اچھا, ان کی ابھی بات چل رہی ہے آگے, اگر اجازت دیں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے, بلکہ ایک آیت کر لیتے ہیں. آیت 49 میں بڑی کمال کی آیت ہے.
वमिनहुम मन यकूलु, इन मुनाफिकों में कोई ऐसे भी हैं सर अभी अब ये एक आयत छोड़ दी आपने, लक़द इब्तगुल फितनता मिन क़ब्ल। सर 48 आयत तो 48 पढ़नी है 48। सॉरी 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 सॉरी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लक़द इब्तगुल फितना मिन क़ब्ल, इससे पहले भी इन लोगों ने फितने की कोशिशें की हैं। मैंने आपको बताया है जंग ओहद का वाक़या कि 300 बंदे ऐन उस वक्त लेके वापस आ गया अब्दुल्ला बिन अबई जो रईसुल मुनाफिकीन था। तो नबी करीम सल्लम को बताया जा रहा है कि मुनाफिकीन ये पहले भी हरकतें करते रहे हैं। वक़ल्लब लकल उमूर, और तुम्हें नाकाम करने के लिए हर तरह की तदबीरों का उलट फेर कर चुके हैं। हत्ता जाअल अल हक, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की तरफ से हक आ गया। व ज़हर अमरुल्लाह, और अल्लाह का हुक्म साफ वाज़े हो गया। वह हम कारिहून, और वो इसको नापसंद करते थे कि अल्लाह ताला ने जो आपको कामयाबियां दी हैं वो उसके बारे में उनके बड़े ज़न्नो गुमान थे, लेकिन रब ने आपको कामयाब किया और उनको जो चीज़ें पसंद थीं उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने तुम्हें फतह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को फतह और नुसरत अता की। लिहाजा इनका माजी का रिकॉर्ड भी देख लीजिए। आपको पता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पे गए हैं तो मुनाफिकीन ने मदीना में पूरी तरह प्लान बना लिया था, मस्जिद ज़रार थी और उनके राब्ते थे शाह रोम से, ये उन्हीं की तरफ इशारा है। तो जब तक हम इन जंगों की पूरी तफसीलात को नहीं पढ़ेंगे सूरत का ठीक ठीक समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस आयत 48 में मुनाफिकून की पिछली शरारतों की तरफ इशारा है। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? सर ये इसका बताएं, वफ़ीकुम सम्माऊन लहुम, ये और तुम्हारे ग्रोह का हाल ये है कि अभी इसमें बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनकी बातें कान लगा कर सुनते हैं। किन की बातें सर ये सुनते हैं? ये जासूस हैं दुश्मनों के, जो सुनते हैं बड़े गौर से मुसलमानों के प्लान्स और फिर वो जाके बताते हैं काफिरों को। बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपके अंदर मुल्क में अमेरिकन लोग बैठे हुए हैं जासूस, और वो आपकी हर चीज़, हत्ता कि उनका जो सफ़ीर है वो भी आप देख रहे हैं आजकल, कभी आईजी पंजाब से मिल रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, अब उसमें उसको फेल करने के लिए जो आपका प्लान है उसके साथ, चाइना के साथ। तो ये सारी, ये सम्माऊन हैं, ये जासूस हैं, ये सारी खबरें लेके यहाँ से सुन के फिर अपने हेडक्वार्टर को देते हैं। अब बात समझ आ गई? जी सर, जज़ाकल्लाह। तो अब टाइम हो चुका है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर कोई कमेंट्स हैं, कोई सवाल हैं तो ज़रूर पूछें ताकि हम बात को क्लियरली समझें और हम इन मुश्किल हालात में, इन कठिन हालात में वो कुछ करें जो हमारे ईमान का तकाजा है। सर मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये आयत इतनी सख्त हैं आज की, तो मुझे तो अपना ईमान भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम कहाँ खड़े हैं। तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे पास लीडरशिप नहीं है ना सर, हम किसके, हुजूर सल्लम उधर मौजूद थे तो इसलिए उन्होंने जिहाद किया सहाबा कराम ने, हमारे पास कोई लीडरशिप ही नहीं है सर, हम किस तरह हम जिहाद करें? डॉक्टर साहिबा बात ये है कि ये हमने कोताहियाँ हमारी कोई गुज़श्ता 10, 20, 50 साल से नहीं है। ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का दौर गुजरा है ना, उसके बाद उमैया, उसके बाद अब्बासी, उसके बाद जो बादशाहात हैं, इन्होंने दीन को, इन सारे हुक्मरानों ने दीन को कायम नहीं किया, इस्लाम को कायम नहीं किया। देखें ना, आप ज़रा गौर फरमाएं, हज़रत उमर के दौर में 10 साल दौर है और 2 बड़ी ताकतें, रोम और ईरानी, दोनों सरेंडर कर चुके हैं। आज
50 سے زائد مسلمان ملک اور سارے سرنڈر کیے ہوئے ہیں امریکہ کے سامنے. تو بات اصل میں یہ ہے، مرض آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ حکمران آج سے نہیں، یہ صدیوں سے ہم طاغوت القرآن کو چھوڑ دیا، اسلامی نظام کو چھوڑ دیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. لیکن میں نے بتایا قرآن نے ہمیں ہر فرد کو اس بات کا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ تم نے حالات کچھ بھی ہوں، تم نے اللہ کے دین پہ قائم رہنا ہے، اور تمہاری کوششوں کا انعام ملے گا. نتائج تمہارے حق پاس نہیں ہے. ہاں، اگر تم نیک بنو گے، اسلامی نظام کو قائم کرو گے، اور جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ مشرکوں کے ساتھ یہ کرو گے، اہل کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرو گے، تو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہم تو آج آپ دیکھیں کہ ہم تو عیسائیوں کی زبان بول رہے ہیں. ہم عیسائیوں کے طاغوت، جو بڑا طاغوت ہے اس وقت عیسائیت، جو اس لیے طاغوت ہے کہ وہ شرک کی انتہا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ وہ کیا دعوت دے رہے ہیں، وہ وہی دعوت دے رہے ہیں جو سارے رسولوں نے دی ہے. تو لہٰذا میں نے بات اس لیے لمبی کی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حکومتیں کیوں ڈیریل ہوئیں، اور آج ضلالم بعیدہ، یعنی گمراہی کے انتہا پر کیوں چلی گئی کہ واپس آنا مشکل ہو رہا ہے. لیکن ان حالات میں بھی ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، ہم دین پر قائم رہ کر جتنی انفرادی ہماری استطاعت ہے اس سے بڑھ کر کوشش کریں کہ ہم اللہ کی اطاعت کا حق ادا کریں. اور ہمیں سب سے بڑا ہدف آپ کا اور میرا یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ راضی ہوگا ہم نے اس کے قرآن اور اس اللہ کے رسول ان کی سنت کے مطابق اتباع کیا ہے یا نہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس حد تک نیکی پر قائم رہو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. لہٰذا ہم وہ کریں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل کے ساتھ اس زندگی کو گزارنے کی توفیق دے، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں تو ہم اللہ کی رضا کے حصول میں کامیاب ہو جائیں. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی یہ سر، بس پریشانی آپ یہ آیت جب یاد دلا دیتے ہیں کہ جتنی استطاعت ہو تو کافی دل کو تسلی ہو جاتی ہے سر. بے شک. دیکھیں مومن کو کبھی بھی دیکھیں نا، ہمیں بالکل جیسے آپ کی پریشانی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے حکمران کہاں کھڑے ہیں، یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس پہ سوچیں، غور کریں، پریشان ہوں کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ سمجھ لیں، دیکھ لیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم نہیں کر رہا، یہ سب ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، نسل در نسل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پڑھنے، سمجھنے، قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك